آنے والے دنوں میں یہی بحث ملک کی سیاست، اکانومی اور بزنس کا رخ متعین کرے گی۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب محمد مالک کو، پاکستان کے نامور سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور ایئر وائی نیوز کے نامور پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ کے ہوسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہنے میں کہ 28 امینڈمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے، اٹس ان ورکس، اور ہم اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس شیپ اینڈ فارم میں سامنے آتی ہے۔ اب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ 28 امینڈمنٹ جو ہے وہ اب آ رہی ہے۔ نہیں، اس میں تو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ انفیکٹ ایک ہی بڑی امینڈمنٹ ہی جو مختلف ٹکڑوں میں آ رہی ہے کامران صاحب، پہلے 26 میں ہو گیا، کچھ 27 میں ہو گیا، بچا کچا 28 میں ہوگا، لیکن 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ دیکھیں، سب کی نیتوں کے فقدان کی بات ہے۔ پرائم منسٹر کا آپ نے پیس چلایا، انہوں نے کہا ہم بڑے سیریس ہیں لوکل گورنمنٹ کے اوپر، ہم 140A کی بہتری کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حلیف جماعت سے بات کریں گے۔ تو پنجاب میں تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے نا، ان کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کی فیملی لیڈ کر رہی ہے سی ایم اس کو، وہاں پہ کیا قباحت تھی؟ وہاں پہ کیوں نہیں آپ نے 148 لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ڈیولوشن وغیرہ کے معاملے میں پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن آ چکی ہے، یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ اس کو آپ بلکہ اس پہ آپ چلے جائیں کہ وہاں ریزولوشن آیا، اس کے بعد کیا نافذ ہوا؟ کچھ نفاذ نہیں ہوا، بیکاز آپ کوئی پاور چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ لاہور چاہتا ہے کہ پورا پنجاب چلائے۔ اگر یہ ریولوشن آف پاور ہوتی ہے تو اس کے بعد ریسورسز بھی ڈیوالو ہوتی ہیں نا، پھر آپ 11 ارب کا جہاز نہیں لے سکتے، پھر آپ پہ 2 ڈپٹی سیکرٹری بیٹھ کے منسٹری کے پورا پنجاب نہیں چلا سکتے، فنڈنگ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس میں سیریس کوئی نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اور جہاں تک کہ 18ویں امینڈمنٹ کی بات ہے، بالکل آئی ایم ان فیور آف اٹ کہ یہ ریوائز ہونی چاہیے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ نظام اتنا ٹھیک تھا، صرف 18ویں امینڈمنٹ نے اس کو خراب کیا ہے، تو اس سے پہلے ہم 22-23 آئی ایم ایف پروگرامز میں کیوں گئے؟ اٹ مینس کہ اسٹرکچرل فلاز بہت زیادہ ہے، خالی اس امینڈمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے 18ویں سے، اس نے اس پہ چیزیں کمپاؤنڈ ڈیفینیٹلی کی ہیں، ایڈ آن کی ہیں، مشکلات میں اضافہ کیا ہے، لیکن یہ تاثر دینا کہ اگر یہ 28ویں امینڈمنٹ ہو جائے گی اور 18ویں ہم ریسنڈ کر دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسٹرکچرل فلاز بہت زیادہ ہیں۔ اور وہ اسٹرکچرل فلاز جو ہیں وہ اس کی برتھ بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد، خاص طور پہ این ایف سی کے حوالے سے جو فارمولا اس وقت بنایا گیا، اس کے بعد سے پھر جس طرح سے جو ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے جو ساری دنیا کے ایک ایسنس ہے ڈیموکریسی کا، اس کا ریورس گیئر جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر کمپلیٹلی جو ہے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو، جو پراپر ایک سسٹم تھا، اس کو پیک کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو مین پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، جس میں آپ نے پی ایم ایل این کا نام لیا، پیپلز پارٹی کا نہیں لیا، مگر آبویسلی آپ اس کو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن جو کریٹیکل پاور بروکرز ہیں جو کہ کمانڈ کرتے ہیں اس وقت پولیٹیکل ڈائریکشن کی اور کانسٹیٹیوشنل ڈائریکشن کی، وہاں تو سیریسنس ہے مالک صاحب، وہاں تو ایک سیریسنس ہے، تو اسی لیے اس کی کوئی امپورٹنس ہے، ادروائز تو اٹس ناٹ ایون ورتھ ٹاکنگ۔ نہیں، بالکل سیریسنس ہے۔ ایک تو جب 18 امینڈمنٹ آئی، ہم تب بھی اس پہ لکھتے بھی تھے، بحث کرتے تھے کہ بڑی ان ہیسٹ لائی گئی اور اس پہ زیادہ ڈیلیبریشن چاہیے تھی، لیکن میرا خیال ہے جو یہ بھی غلط کیا جا رہا ہے کہ جن حلقوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سلور بلٹ ہے اور اس سلور بلٹ کے آتے ہی سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کو انڈو کرنے کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے، اس کی بھی ایک نیگیٹو ریاکشنز ہے، اور اب آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو فلرٹنگ نظر آ رہی ہے۔ آپ سندھ میں دیکھیں، سڈنلی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پگاڑا خاندان ایکٹیو ہو گئے ہیں، جی ڈی اے والے ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو یہ میسیجنگ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر آپ لائن پہ نہ آئے تو پھر کوئی پولیٹیکل اپہیول ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا کچھ دن پہلے، جب گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور سہیل افریدی صاحب نے جوائنٹ پریسر کر دیا اور وہ صوبے کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دوسری سائڈ کہہ رہی ہے، اب یہ میسیجنگ بھی دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی فلرٹ کرنا شروع ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ، بیکاز ان کا لگ رہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوگا ہم بھی دوسری سیاسی گیم کھیل سکتے ہیں۔ سو یہ پاور گیمز کے اندر اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی ہیں تمام چیزوں کے۔ یہ سلور بلٹ نہیں ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر 18th امینڈمنٹ ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ
स्ट्रक्चरल फ्लॉज किसी ने ठीक नहीं किए। देखें ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है इस वक्त ये 2022 से है, 23 से। अब आप 4 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, चाहे आप PDM 1 कह लें, PDM 2 कह लें, 4 सालों में आपको मुझे बताएं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहां नजर आती हैं? हम सिर्फ टैक्टिकल मेजर्स काम टपा रहे हैं, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहां नजर आती हैं? आपकी ओवरलैपिंग कहां नजर आती है? ज़राअत की छोटी सी एग्जांपल है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन तय कर रहा है? फेडरल गवर्नमेंट। देन हाउ इज इट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट? सिमिलरली हर आप सब्जेक्ट में चले जाएं, ओवरलैप्स इतने हैं, ये उसके फ्लॉज हैं। सो ये बड़ा एक डेलिकेट सिचुएशन है, ये फाइनेंशियल इक्वेशन चेंज होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, मगर इसके साथ ही ये बात भी है ना कि जो